نہیں، اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کر کہہ رہا ہوں کہ یہ تباہی اور بادل آج جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں وہ کل نہیں منڈلائیں گے. ہمارے مستقبل کا سورج نکلے گا. شرط اس بات کی ہے کہ تم خوف کو دور کرو، تم وہن کو دور کرو، متحد ہو جاؤ اور حالات سے سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. یہ کام اگر ہم کرنے تیار ہو جائیں گے تو آج جتنے ظالم ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے حالات تو عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب ہیں. آج آپ نے فون کر کے کہا کہ اسد صاحب یہاں سے 20 کلومیٹر پر بیسے واگولی گاؤں میں بچی نے اپنی جان لے لی. میرے بھائی یہ عجیب ہے حالات. کی لعنت کا خاتمہ کرو. یاد رکھو اگر آج تم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لے رہے ہوگے تو کل تمہارے بیٹے کو بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اگر آج کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے جہیز لے رہی ہے تو یاد رکھو تمہاری بیٹی کی بھی ڈولی اٹھنا ہے. آج یہ جہیز کی لعنت ایک کینسر بن چکی ہمارے ملک میں جو غریبوں کو کھا رہی ہے. وہ بچی خوشی سے اپنے گھر سے نہیں جاتی بلکہ یہ سوچ کر جاتی ہے کہ میں تو ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہوں مگر نہیں معلوم میرا باپ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ باپ قرضدار ہو چکا ہے. باپ لاکھوں کا قرضہ لے کر اپنی بچی کی شادی کرتا ہے. سنو ہے ہندوستان کے ہندوستانیوں، تم اگر مسلمان ہو یا ہندو ہو یا دلت ہو یا مراٹھا ہو یا دنگر ہو، اگر تم مرد ہو تو تم جہیز نہیں لوگے. جو ہندوستانی جہیز لیتا ہے تم ہجڑے ہو، ہجڑے جہیز لیتے ہیں. اگر ہجڑے بھی کہنا تم کو غلط ہوگا کیونکہ ہجڑے شادی نہیں کرتے. وہ کم تم جنگل کے بدترین جانور سے بھی زیادہ جانور ہو جو ہندوستانی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جہیز لیتا ہے. تم جہیز نہیں لے رہے ہو، تم اس غریب کا خون چوس رہے ہو. تم جہیز نہیں لے رہے ہو، تم ایک اور بچی کو گھر نہیں لا رہے ہو بلکہ تم انسان کو خرید کر لا رہے ہو. تم اپنے بیٹے کا سودا کر رہے ہو. میرے بھائی اس لیے ضروری ہے، کہاں سے کھلائے گا؟ پھر بولیں گے جہیز مت دو، ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل دے دو. کہاں سے لائے گا وہ گاڑی اور موٹر سائیکل؟ جہیز مت دو بلکہ 4 تولہ سونا دے دو. کہاں سے لائے گا غریب کو؟ غربت بہت زیادہ ہے اس ملک میں میرے بھائی. جو لوگ جہیز لے رہے ہیں تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. تم جنگل کے بدترین جانور بھی کہلانے کے لائق نہیں ہو کہ غریب بچی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننے کی خاطر، اس کا نام شیتل تھا جس نے اپنی جان کو گنوا دیا. اور اس نے کیا کہا؟ اپنے خط لکھ کر چھوڑ کر گئی. اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہے کہ ڈوری ایکٹ کا، مگر اس نے اپنے خط میں لکھا کہ ہم کیوں جہیز لیتے ہیں. بتاؤ کیا جواب دو گے تم جو آج جہیز لے رہے ہیں؟ چھوڑو میرے بھائی یہ جہیز کی لعنت کو چھوڑو. اب ہمارا ملک کیسا ہے بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا ایک بچی شیتل جس کے والد کو جہیز نہیں دے سکتے تھے اپنی جان دے دی. اور ہماری حکومت کیا بول رہی ہے؟ ایک لاتور کی ایک اور بچی ہے جس کا نام شادرہ میکشٹے تھا، جس نے اپنے سیل فون کا EMI پے کرنے کے لیے روپے کارڈ سے 1590 روپے دیے. روپے کارڈ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کی طرح، اس نے اپنے سیل فون کا EMI دیا 1590 روپے. تو لاٹری میں اس کا نام اڑ گیا، اس کو 1 کروڑ کا انعام مل گیا. نہیں بھائی تھالیاں مارنے کا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہمارے ملک میں آپ دیکھو کیسا لاٹری کا سسٹم ہے. 1 کروڑ اگر اس کو مل سکتے تو پھر وہ جو بچی مر گئی شیتل اس کو کیوں نہیں ملے پیسے؟ اگر گورنمنٹ 1590 روپے سیل فون کے EMI کا دیتی ہے تو لاٹری میں اس کو 1 کروڑ مل گئے. اے ہندوستان کو حکومت کرنے والوں، تم لاٹریوں کو اٹھا کر ہماری زندگیوں کو خراب مت کر دو. ہم لاٹری نہیں، ہم انسان ہیں. ہم انسان ہیں، تم لاٹری مت سمجھو ہم کو.
اگر 1 کروڑ روپے کسی کو مل گئے تو پھر وہ بچی کے باپ کے پاس جہیز کے لیے 2 لاکھ روپے نہیں تھے اس کے پاس. یہ سسٹم بدلنا پڑے گا اس ملک میں. لاٹری اٹھ گئی 1 کروڑ، جس کی لاٹری نہیں اٹھی اس کی بیٹی کو ہولی میں کود کر اپنی جان دی. یہ لاٹری کا سسٹم ختم ہونا پڑے گا. اس ملک میں انسان کی زندگی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ایک سیل فون کے EMI کے لیے ایک بچی نے صرف 1590 روپے دیے، اس کو 1 کروڑ کا لاٹری کا انعام مل گیا. اور وہی بیسے واگولی گاؤں کی شیتل ہماری بہن، اپنے پاس جہیز نہیں تھا اس کے باپ کے پاس، تو کہا میں جان دے دوں. یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بتائیے مسٹر موڈی، اس ناانصافی کا آپ کیسے خاتمہ کریں گے؟ بہت بول دیا P2 G2، یہ P2 G2 چھوڑو، انسان کی جان کو بچاؤ. کہ لائق اور قابل ہوگا جب غریب کی زندگی کو لاٹری نہیں بلکہ ایک زندگی سمجھ کر اسے صاف کیا جائے گا. جب اس ملک میں غریبوں کی زندگی لاٹریوں کے سہارے جیئیں گے تو یاد رکھو اس ملک میں غریب اور پریشان ہوگا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ لاٹری کا سسٹم بند کرو. انسانوں کی جان کی اہمیت کو سمجھو حکومت کرنے والوں. اگر جس دن تم یہ سمجھو گے انسان کی زندگی کا تم کو پاس و لحاظ پیدا ہو جائے گا، اس وقت انصاف ہوگا، اس وقت امن ہوگا، اس وقت کوئی بچی اپنی شادی کو بوجھ نہیں سمجھے گی، اس وقت کوئی باپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میری بیٹی کی ڈولی نہیں میرا جنازہ اٹھا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. یہ سوسائٹی کے ایولز ہیں. ہم نے قانون تو بنا دیا ڈاوری ایکٹ کے خلاف، مگر کہاں تک امپلیمنٹیشن ہوا؟ ہمارے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ میں مسلم عورتوں کے ساتھ ہوں، 3 طلاق ختم ہونا چاہیے. مسٹر پرائم منسٹر، اب آپ سنو، بتاؤ کون کمیونزم کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. مجھے بولتے نہ رہے یہ اویسی آیا تو بھڑکاؤ بھاشن کرے گا، یہ اویسی آئے گا تو ہندوؤں کے خلاف بولے گا. میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ بیوائیں ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو، یہ پردھان سیوک کو، ان کی منہ میں زبان نہیں ہے کیا ان بیواؤں کے تعلق سے بات کرنے کی؟ اور ہم کیسا ٹریٹ کرتے ہمارے بیواؤں کو؟ گھر میں اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی تو اس کے شوہر کا خاندان کہتا ہے نکل، میرا بیٹا مر گیا، تو گھر میں نہیں رہے گی. اس کا باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تیری شادی کر دی، جہیز قرضے میں ڈوب گیا. وہ بیوہ کیا کرے گی بتاؤ؟ ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ خواتین بیوائیں ہیں، وڈو ہیں، مگر وزیر اعظم کی زبان پر الفاظ نہیں آتے، اور صرف آتے ہیں تو مسلم عورتیں 3 طلاق. ہندوستان کے وزیر اعظم، کاش تم ایک 200 کروڑ کی اسکیم کا اعلان کر دیتے ہندوستان کی بیوہ عورتوں کے لیے، جس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کہ ماہانہ ان بیواؤں